خطبہ نمبر 105 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، بنی امیہ کی تہدید اور لوگوں کی نصیحت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله شهيدا وبشيرا ونذيرا خير البرية طفلا وأنجبها كهلا وأطهر المطهرين شيمة وأجود المستمطرين ديمة۔ یہاں تک کہ پروردگار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے اعمال کا گواہ، ثواب کی بشارت دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں بہترین مخلوقات اور سن رسیدہ ہونے پر اشرف کائنات تھے۔ عادات کے اعتبار سے تمام پاکیزہ افراد سے زیادہ پاکیزہ، اور باران رحمت کے اعتبار سے ہر صحاب رحمت سے زیادہ کریم و جواد تھے۔ بنی امیہ فمحلولت لكم الدنيا في لذتها ولا تمكنتم من رضاع أخلافها إلا من بعد ما صادفتموها جائلا خطامها قلقا وذينها۔ یہ دنیا تمہارے لیے اسی وقت اپنی لذتوں سمیت خوشگوار بنی ہے اور تم اس کے فوائد حاصل کرنے کے قابل بنے ہو جب تم نے دیکھ لیا کہ اس کی مہار جھول رہی ہے اور اس کا تنگ ڈھیلا ہو گیا ہے۔ قد صار حرامها عند أقوام بمنزلة السدر المخضود وحلالها بعيدا غير موجود وصادفتموها والله ظلا ممدودا إلى أجل معدود فالأرض لكم شاغرة۔ اس کا حرام ایک قوم کے نزدیک بغیر کاٹنے والے بیر کی طرح مزیدار ہو گیا ہے، اور اس کا حلال بہت دور تک ناپید ہو گیا ہے، اور خدا کی قسم تم اس دنیا کو ایک مدت تک پھیلے ہوئے سائے کی طرح دیکھو گے کہ زمین ہر ٹوکنے والے سے خالی ہو گئی ہے۔ وأيديكم فيها مبسوطة وأيدي القادة عنكم مكفوفة وسيوفكم عليهم مسلطة وسيوفهم عنكم مقبوضة ألا وإن لكل دم ثائرا ولكل حق طالبا۔ اور تمہارے ہاتھ کھل گئے ہیں اور قائدین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تمہاری تلواریں ان کے سروں پر لٹک رہی ہیں اور ان کی تلواریں نیام میں ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ہر خون کا ایک انتقام لینے والا اور ہر حق کا ایک طلبگار ہوتا ہے۔ وإن الثائر في دمائنا كالحاكم في حق نفسه وهو الله الذي لا يعجزه من طلب ولا يفوته من هرب۔ اور ہمارے خون کا منتقم گویا خود اپنے حق میں فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ پروردگار ہے جسے کوئی مطلوب عاجز نہیں کر سکتا ہے اور جس سے کوئی فرار کرنے والا بھاگ نہیں سکتا ہے۔ فأقسم بالله يا بني أمية عما قليل لتعرفنها في أيدي غيركم وفي دار عدوكم ألا إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير طرفه ألا إن أسمع الأسماع ما وعد تذكير وقبله۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اے بنی امیہ کہ عنقریب تم اس دنیا کو اغیار کے ہاتھوں اور دشمنوں کے دیار میں دیکھو گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بہترین نظر وہ ہے جو خیر میں ڈوب جائے، اور بہترین کان وہ ہیں جو نصیحت کو سن لیں اور قبول کر لیں۔ موعظہ۔ أيها الناس استصبحوا من شعلة مصباح واعظ متعظ وامتاحوا من سفو عين قد روقت من الكدر۔ عباد الله لا تركنوا إلى جهالتكم ولا تنقادوا لأهوائكم۔ لوگو
ایک با عمل نصیحت کرنے والے کے چراغ ہدایت سے روشنی حاصل کر لو اور ایک ایسے صاف چشمے سے سیراب ہو جاؤ جو ہر آلودگی سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اللہ کے بندو دیکھو، اپنی جہالت کی طرف جھکاؤ مت پیدا کرو اور اپنی خواہشات کے غلام نہ بن جاؤ۔ فإن النازل بهذا المنزل نازل بشفا جرف هار ينقل الردى على ظهره من موضع إلى موضع لرأي يحدثه بعد رأي، يريد أن يلصق ما لا يلتصق ويقرب ما لا يتقارب۔ کہ اس منزل پر آ جانے والا گویا سیلاب زدہ دیوار کے کنارے پر کھڑا ہے اور ہلاکتوں کو اپنی پشت پر لادے ہوئے ادھر سے ادھر منتقل ہو رہا ہے، ان افکار کی بنا پر جو یکے بعد دیگرے ایجاد کرتا رہے گا اور ان پر ایسے دلائل قائم کرے گا جو ہرگز چسپاں نہ ہوں گے اور اس سے قریب تر بھی نہ ہوں گے۔ فالله الله أن تشكوا إلى من لا يشكي شجوكم ولا ينقض برأيه ما قد أبرم لكم، إنه ليس على الإمام إلا ما حمل من أمر ربه، الإبلاغ في الموعظة والاجتهاد في النصيحة۔ خدا سے ڈرو کہ اپنی فریاد اس شخص سے کرو جو اس کا ازالہ نہ کر سکے اور اپنی رائے سے حکم الہی کو توڑ نہ سکے۔ یاد رکھو کہ امام کی ذمہ داری صرف وہ ہے جو پروردگار نے اس کے ذمہ رکھی ہے کہ بلیغ ترین موعظہ کرے، نصیحت کی کوشش کرے۔ والإحياء للسنة وإقامة الحدود على مستحقيها وإصدار السهمان على أهلها، فبادر العلم من قبل تسويح نبته۔ سنت کو زندہ کرے، مستحقین پر حدود کا اجرا کرے اور حقداروں تک میراث کے حصے پہنچا دے۔ دیکھو، علم کی طرف سبقت کرو قبل اس کے کہ اس کا سبزہ خشک ہو جائے۔ ومن قبل أن تشغلوا بأنفسكم عن مستثار العلم من عند أهله وانهوا عن المنكر وتناهوا عنه، فإنما أمرتم بالنهي بعد التناهي۔ اور تم اسے صاحبان علم سے حاصل کرنے میں اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاؤ، منکرات سے روکو اور خود بھی بچو کہ تمہیں روکنے کا حکم رکنے کے بعد دیا گیا ہے۔